میں آپ کو انشاءاللہ عربیہ بس دے رہا ہوں، ایک منٹ. ہاں جی یہ آ گئی انشاءاللہ عربیہ. ہاں جی یہ میں نے سینڈ کر دیا آپ کو، آپ جی چیک کر لیجیے. ہاں جی آپ کے پاس آ جائے گی. یہ ہاں جی آگے آگے آگے. ہاں جی اس کے بعد آ جائے گا یقیدو یقیدانی یقیدونا تقیدو تقیدانی. نہیں، یک اودو کا آدھا یک اودو ہوتا ہے. اچھا کا آدھا یک ادو، ٹھیک ہے. ہاں. یک ادو یک ادانی یک ادونا تک ادو تک ادانی یک دن یک یک ادنا اودو یک یک اودنا. ادنا یک ادنا تک ادو تک ادانی تک ادونا تک ادینا تک ادانی تک، یہ آ جائے ادنا. گا تک ادنا. پھر اس کے بعد آ جائے گا اک ادو نک ادو. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اس کے بعد آ جائے گا یق ادو یق ادانی یق ادونا تک ادو تک ادانی یق ادنا تک ادو تک ادانی تک ادونا تک ادینا تک ادانی تک ادنا اک ادو اک اک ادو اک اک اد اک ادو. اک اودو نک اودو. ہاں جی اک ادو نک ادو. جی ہاں. یہ مجہول میں بھی سنا رہا ہوں. ہاں. تو اکودو آئے گا یا اکودو آئے گا؟ اک اس کا یک آدو آئے گا، یک ہاں آدو. نہیں یہ متکلم میں سنا رہا تھا، یعنی ابھی آخر میں آخری جو دو سیگے ہیں مجہول کے یہ آئے مضارع گا نا، مجہول یک کے. یک اودو اک اودو نک اودو، یک اک اودو نک اودو آئے گا. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے گا یک ادو، ہاں. یعنی حضرت اس کے شروع میں یا آ جائے گا، نہیں نہیں، الف نہیں آئے گا، اودو حمزہ نہیں نک آئے گا. اودو، اک اودو نک اودو آئے گا. اک ہاں جی اودو نک اودو آئے گا. اکودو نکودو. ہاں جی ہاں یہ تو مضارع ہو گیا. اس کے بعد اب لم والا سنا دوں. ہاں. ہاں جی یہ ہو جائے گا لم یک اد لم یک ادا. اس کے بعد آ جائے ہاں گا جی. لم یک ادو ہاں لم تک اد لم تک ادا لم یک اد نا لم تک اد لم تک ادا لم تک ادو لم تک ادی لم تک ادا لم تک ادنا لم اک اد لم نک اد. جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ صحیح ہو گیا. جی کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی بھی آپ کو روانگی نہیں ہے ابھی نا آپ میں. ہاں جی ہاں جی میں اس کو تھوڑا سا اور پریکٹس کرتا ہوں انشاءاللہ. جی ہاں جی. جی ماشاء اللہ الحمدللہ سب دوستوں نے بھرپور تعاون کیا اس میں ٹیسٹ کے حوالے سے. کسی کے 75، کسی کے 72 ہیں، کسی کے 80 ہیں. مطلب یہ کہ 70 سے اوپر ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور جامع صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کی، ان کے 100 نمبر آ گئے. اب وہ میں آپ کے جو رزلٹ ہے وہ میں اناؤنس اس لیے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ پہلا جو میرا اکاؤنٹ تھا وہ ختم ہو گیا نا. اب یہ اثر 9 میں نے بنایا ہے، تو وہ پہلی والی جو ساری جو ڈیٹا تھی وہ میری ساری چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ جو رزلٹ ہوگا وہ انشاءاللہ میں اناؤنس کرتا رہوں گا. جی بات سمجھ میں آ گئی جی. جی جی ٹھیک. ہاں اچھا جی. اب ذرا ہم چلتے ہیں. کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی ایسا بھائی ہے کہ جو گردان سنانے کی کوشش کرے، کوئی بھی سنائے. سر کون سی گردان؟ کوئی سی بھی آپ گردان سنائے نا، مطلب یہ کہ آپ چلے سنائیں سے کاسابا سے سنائیں، کاسابا سے، کاسابا سے آپ سنائیں. اس ماضی سر مضارع. ہاں ساری ساری ساری. کسبا کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتنا کسبتو کسبنا کسبا کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتنا کسبتو کسبنا. جی ٹھیک ہو گیا. یکسب یکسبان یکسبون تکسب تکسبان یکسبنا تکسب تکسبان تکسبون تکسبین تکسبان تکسبنا اکسب نکسبو یکسب یکسبان یکسبون تکسب تکسبان یکسبنا تکسب تکسبانی تکسبون تکسبین تکسبان تکسبنا اکسب نکسب. جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. جی جی جامی صاحب کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے جامی صاحب؟
ابھی جامی صاحب نے سنایا کسی نے سنایا؟ سر میں دانش بخاری ہوں. اچھا اچھا دانش بخاری صاحب نے سنایا. جی جی السلام علیکم میاں صاحب، سن رہے ہیں ہمیں میاں اختر صاحب؟ اچھا جی جامی صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی حضور. جی آپ سنا پائیں گے گردان؟ کون سا سنا نہیں، تھوڑا بزی تھا حضور، بتائیے. اچھا 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 آپ سنائیں. کاسابہ سے سنائیں، کاسابہ سے سنائیں. کاسابہ یکسبو سے، کاسابہ سے فعل ماضی مضارع، اسی کے بعد جو ہے نا کیا ہے، اسم فاعل اسم مفعول اور پھر فعل جہد. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسبا کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتن کسبتو کسبنا. جی ہاں آگے. کسبا سے یکسبو ہوگا. ہاں کوسب آئے گا نا، کوسب. یکسبو جو یہ سنا رہا ہوں. اچھا یہ مجہول سنا گا. کسبا کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبتنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتن کسبتو کسبنا. جی آپ آگے. مضارع معروف. یکسبو یکسبان یکسبونا تکسبو تکسبان یکسبنا تکسبو تکسبانا تکسبونا تکسبینا تکسبانا تکسبونا تکسبنا تکسبنا اکسبو نکسبو. جی آگے. یکسبو یکسبو یکسبان یکسبان یکسبو یکسبان یکسابو یکسبان یکسابو یکسبونا تکسبو تکسبان یکسبونا تکسبان یکسابو تکسبونا. یکسابو یکسابو یکسبانے. جی جی یکسبو. اچھا ہاں ہاں مجہول میں سب زبر آ جائے گا، یعنی فتح آ جائے گا. یکسبو یکسبان یکسبونا تکسبو تکسبان یکسبنا تکسبو تکسبان تکسبونا تکسبینا تکسبان تکسبنا اکسبو نکسبو. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. جی ماشاء اللہ آگے. جی کیا بولے تھے؟ کسب ہے نا. کاسبن. ہاں کاسبن کاسبان کاسبونا کسب آگے. کاسبتن کاسبتان کاسباتن. جی یہ ہو گیا اس میں فائل ہے. ہاں مقصوبن مقصوبانہ مقصوبونا مقصوبتن مقصوبتان مقصوباتن. جی ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. چلیں بہت اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ جو ہے نا یہ اسکرین شو ہو رہی ہے، یہ اسکرین شو ریاض ہو رہی الصالحین لکھا ہوا ہے. ریاض الصالحین. ہے. ایک منٹ ذرا میں تھوڑا اس کو دوبارہ شو کرتا ہوں. اب ہو رہی ہے شو؟ ہاں جی شو ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی ہمیں ذرا کوئی اور جو ہے نا، برہان بھائی نے سنایا، خالد بھائی نے بھی سنا دیا. خالد بھائی آپ نے سنا دیا؟ نہیں حضرت میں نے نہیں سنایا ابھی. اچھا 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 تو چلیں آپ ذرا سنائیں. آپ ذرا سنائیں السلام اس علیکم. سے راجع یرجع سے سنائیں. راجع یرجع. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الماضی معلوم ہاں رجع رجع رجعوا رجعت رجعتا رجعنا رجعتا رجعتما رجعتم رجعتی رجعتما رجعتن رجعتو رجعنا. جی آگے. اس کا معنی ہے یہ ہے لوٹا. مرحوم. رجوع میں لوٹنا. جی جی وہ لوٹا، تو اس کی مجہول جو ہے وہ بھی سے آئے گی. ہاں وہی سے آئے گی، لیکن آپ جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے وہ میں نے بتایا تھا. آپ بے شک روجی آپ بھی پڑھ لیں بس، ٹھیک ہے نا. بس آپ کو پتا ہے تو پھر آپ روجی آپ پڑھ لیں، کیونکہ روجیا بہی روجیا بہما روجیا روجی او بہم پھر آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، تو آپ ضرور روجی پڑھ لیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی رجع رجعوا رجعت رجعتا رجعنا رجعتا رجعتما رجعتم رجعتی رجعتما رجعتن رجعتو رجعنا. جی مضارع معلوم آئے گا. جی یرجع یرجعان یرجعون ترجع ترجعان یرجعن ترجع ترجعان ترجعون ترجعین ترجعان ترجعن ارجع نرجع. جی مضارع ٹھیک مجزوم آئے گا. یرجعو یرجعان یرجعون ترجع ترجعان یرجعن ترجع ترجعان ترجعون ترجعین ترجعان ترجعن ارجع نرجع. اور اس کا اسم فاعل آئے گا
راجعن راجعانی راجعون راجعاتن راجعاتانی راجعاتن اسم مفعول آئے گا. مرجوع مرجوعانی مرجوعون مرجوعاتن مرجوعاتانی مرجوعاتن. جی جہد آئے گا نفی جہد معلوم. لم یرجع لم یرجعا لم یرجعو لم ترجع لم ترجعا لم یرجعنا لم ترجع لم ترجعا لم ترجعو لم ترجعی لم ترجعا لم ترجعنا لم ارجع لم نرجع. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میاں اختر صاحب کی باری ہے. میاں اختر صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ جی اس کے بعد ہیں رافع بہن. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی بہن آپ سنائیں ذرا جنف یہ ہے عدل یعدلو. عدل یعدلو سے ساری گردانیں سنائیں جہاں تک پڑھا ہے ہم نے. عدل 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 عدلو عدلت عدلتا یہ عدلنا نہیں عدل عدل ہے نا، یہ اس پر جو ہے نا کسرہ نہیں آتا، اس پر تینوں پر فتح ہے. عدل عدلا عدلو عدلت عدلتا. عدل 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 عدلا عدلو عدلت عدلتا عدلنا عدلتا عدلتما عدلتم عدلتی عدلتما عدلتن عدلتو عدلنا. جی مجہول فی الماضی مجہول کی ہے. عدلا 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 عدلو عدلت عدلتا عدلنا عدلتا عدلتما عدلتم عدلتی عدلتما عدلتن عدلتو عدلنا. جی آگے جی مظاہر کی جی جی یعدلو ہاں یعدلان یعدلون تعدل تعدلان یعدلن تعدل تعدلان تعدلون تعدلین تعدلانی تعدلن عادل نعدل. جی ٹھیک ہو گیا. آگے مضارع مجہول کی ہے. یعدلو یعدلانی ہاں یعدلون تعدلو تعدلانی یعدلن تعدلو تعدلانی تعدلون تعدلین تعدلانی تعدلنا اعدلو نعدلو. جی آگے عادل عادلان عادل عادلان عادلون عادل عادلتانی عادلنا عادلات. عادل عادلات. آگے اتنا معدول. اچھا معدول معدول مضروب کی طرح معدولان. مضروب کی طرح مضروب مضروبان مضروبات یوں معدول معدولان. ہاں معدول معدولان معدولون معدول معدولت معدولات معدولت معدولتان معدولات. ہاں آگے لم یعدل لم يعدل لم يعدلا لم يعدلوا لم تعدل لم تعدلا لم يعدلنا لم تعدل لم تعدلا لم تعدلون لم لم يعدلنا لم يعدلنا لم يعدلنا لم تعدل لم تعدلا لم لم تعدلون لم تعدلوا لم لم تعدلا لم تعدلوا لم تعدلي لم تعدل لم تعدلا لم لم تعدلنا عدلنا لم أعدل لم نعدل لم أعدل لم نعدل. لم أعدل لم نعدل. ہاں چلیں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ لم جو ہے وہ فعل مضارع میں کتنی طرح کا عمل کرتا ہے؟ دو طرح سے. ہاں ایک معلوم مضارع معلوم اور دوسرا مجہول. نہیں آپ کو جو ہے نا وہ صحیح آپ کو صحیح سمجھ میں. جی یہ میرے خیال میں کتنے ہینڈ ریس کیا ہے؟ جی احمد رضا بھائی نے ہینڈ ریس کیا ہے. جی لم کتنے میں عمل کرتا ہے، کتنی طرح کا عمل کرتا ہے فعل مضارع میں؟ یہ دو عمل کرتے ہیں، ایک معنوی اعتبار سے اور ایک لفظی اعتبار سے. ہاں جی رافع بن سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ہاں چلیں آگے چلتے ہیں. جی جی خالد صاحب آپ بتائیں معنوی طریقے سے کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت معنی میں یہ فعل مضارع کو ماضی
फेल माजी के माना में, माजी मनफी के माना में कर देते हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब सुन रहे हैं? मियाँ अख्तर साहब जी। चलें आप बताएं मुबशर भाई, आप बताएं कि ये लफ्जी अमल क्या करता है? लफ्जी में हजरत ये जैसे हम इसको मुजारे मजहूल की जो सेगा है उसमें से मुजारे मजहूल का जो अलामत है उसको हटाकर मीम मफ्तू आ जाता है और नहीं 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 नहीं, जी नहीं। आप थोड़ा सा आप जो मिस हो गए हैं। जी जी राफी बिन आप बताएं लफ्जी अमल क्या करता है? जी हजरत हजरत मुझे याद आ गया हजरत, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें आपके लम हाँ लगने से जी जी हजरत जी ये इसमें जो 5 सिगों में इसमें जो है पेश हट जाता है और सारे मतलब 2 नून छोड़कर यानी कि मुअन्नस के जो जमा के 2 हैं हाजिर और गायब वाले वो नून छोड़कर सारे नून हट जाते हैं। जी ठीक हो गया। जी जी राफी बिन आप बताएं लफ्जी क्या अमल करता है? सर मुझे ये नहीं याद। हाँ तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपने थोड़ा इसमें जो है ना तवज्जो करनी है। जी अब्दुल मजीद भाई आपने हैंड रेस किया था। जी जी बुरहान भाई। जी हजरत ये जो है ना पहला अमल तो ये करेगा कि जहाँ पे भी 5 सीगों में आखिर में जम्मा है उसको साकिन कर देगा, ठीक है। और 2 सीगों में ये कोई अमल नहीं करता जो कि जमा मोनस गायब और जमा मोनस हाजिर। और 7 सीगे ये हो गए, 5 और 2 7, और बाकी 7 सीगों में ये जो है आखिर से नून हटा देंगे। तो आखिर से ये नून गिरा देता है। हाँ जी आपने सीधा नून। कहना है, आपने जो है ना ये मैं 2 लफ्जों में बयान कर देता हूँ, जी जी आप जी जरा उसको समझ लें कि लम फेल मुदारे में 2 तरह का अमल करता है। नंबर 1 फेल मुदारे की माना को मनफी में मनफी के माना माजी मनफी के माना में तब्दील कर देता है। और लफ्जी अमल यूं करता है कि फेल मुदारे के आखिर में जो जिन सीगों के आखिर में जमा आता है, जिन सीगों के आखिर में जमा आता है उसको साकित करके जज़म दे देता है। यानी 5 सीगों में जो क्या आता है जमा एराबी आता है, और 7 सीगों में आखिर में जो नून एराबी आता है उनको गिरा देता है। ठीक है जी। और 2 सीगों में कोई अमल नहीं करता क्योंकि वो मबनी है और मबनी का आखिर मुख्तलिफ आमिल आने की वजह से तब्दील नहीं होता। ठीक है जी। तो ये 2-3 भाइयों से मैं इस तरह के जनरल सवाल करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। अहमद रजा भाई लम फेल मुदारे में क्या अमल करता है? लम जो है ये एक तो नफी कर देता है और दूसरा मुजारे के आखिर में जो पेश है उसको साकिन करता है। जी ये चले 5 में ऐसा करता है और जो बाकी जो और 2 होते हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं होती, और जो 7 होते हैं उनमें नून गिर जाता है या उड़ा देते हैं। ठीक है जी। जी ज़ियाउल हक भाई आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ़ेल जहाज जो है ये अ, माजी मनफ़ी के मायने में जो मज़ारे है उसको, क्योंकि मज़ारे में ये हाल और मुस्तकबिल का मायना दे रहा होता है जो, और जब ये फ़ेल जाहद हो जाता है तो ये माजी मनफ़ी के मायना में देता है। और लफ्ज़ी जी इसका ये तब्दीली होती है कि ये आखिरी जो जमा है 5 सीगों में उसको ऊपर जज़म आ जाती है। फिर जो 2 सीगे हैं उनके ऊपर ये जो मुअन्नस का सीगा है, मुअन्नस गायब का सीगा है, और जमा मुअन्नस जमा गायब। मुअन्नस हाज़िर का। हाँ जी हाँ हाँ जी, जमा मुअन्नस गायब का और जमा मुअन्नस हाज़िर के में इसका जो नून है वो बरकरार रहता है, और बाकी सीगों में इसका जो है वो नून ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। चलें ठीक हो गया। अब हम जरा चलते हैं अपने ऊपर चलते हैं। तकरीबन आपको जो है ना क्या है कि काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। अब ये आपने ना बंद करें जरा ये क्या कहते हैं ज़िया भाई, आपने शायद 2 डिवाइसें की हुई हैं क्योंकि मेरी आवाज़ टकरा रही है, वापस आ रही है। अच्छा जी इंशाअल्लाह अरबिया पर हम चलते हैं।
جی آپ میں سے کس نے یہ پریکٹس کی تھی؟ تقریباً کافی حد تک بہتر رہا رزلٹ. جی خالد بھائی کی بالکل آیا تھا. اس کے بعد میرے خیال میں کہ میاں صاحب کی طرف سے بھی آیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ الدرس الحادی والعشرون یہاں سے سبق ہے برہان بھائی. جی حضرت اب یہیں سے انشاءاللہ ہاں 21واں سبق. جی 21واں سبق. جدن کا معنی ہوتا ہے دادا اور جدتن کا معنی ہوتا ہے دادی یا نانی. یعنی دادی کے لیے بھی آپ جدہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, نانی کے لیے بھی جدہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, جدتن کا. امن اس کا معنی ہوتا ہے چچا, اور امتن کا معنی ہوتا ہے پھپھی. اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی, اختن کا معنی ہوتا ہے بہن, ضعیفتن کا معنی ہوتا ہے بوڑھی. ویسے ضعیفتن کا معنی بنتا ہے کمزور عورت. تو ظاہر بات ہے جو عمر رسیدہ عورت ہو تو ظاہر بات ہے وہ بوڑھی ہوتی ہے. خالتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالتن کا معنی خالہ. تو الجد ضعیفن, الجد ضعیفن مطلب یہ کہ دادا کمزور ہے یا دادا بوڑھا ہے. الجدۃ ضعیفتن کہ دادی یا نانی بوڑھی ہے. کم امن لاکا, امن لاکا, یہاں پر جو لاکا میں کاف ضمیر خطاب ہے, کوئی بتائے گا کہ یہ ضمیر کیا ہے؟ مرفوع ہے, مجرور ہے, یا جو ہے نا کیا ہے کہ منصوب ہے؟ جس کو آتا ہے ذرا وہ ہینڈ ریز کریں. جی خالد بھائی آپ بتائیں. حضرت یہ مجرور متصل ہے, ہاں لام حرف جر ہے اس لیے. تو مجرور متصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ مجرور متصل یہ ایک تو اسم کے ساتھ آتی ہے اور ایک یہ حرف جر کے ساتھ آتی ہے. تو قسم ہاں تو کتنی ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہ اس کو آپ یوں کہیں نا, ایک 14 ہوتی ہے مجرور بحرف جر, دوسری مجرور با یعنی کہ ایک مضاف الیہ بسبب مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا جی. جی بات سمجھ میں آ گئی. ایک مرفوع مجرور بحرف جر ہوتی ہے, ایک کیا ہوتی ہے؟ مجرور بحرف جر, دوسری مجرور باضافت. ٹھیک, بہت ٹھیک ہے شکریہ. نا جی. جی برہان بھائی کتنی قسم ہے مجرور متصل کی؟ جی 2 قسمیں ہیں, ایک بحرف جر اور بحرف یعنی آپ کہہ لیں کہ اضافت کے لیے جو دوسری استعمال ہوتی باضافت ایک ہے مجرور باضافت بحرف جر, دوسری جو ہے نا کیا ہے کہ مجرور با اضافت. اضافت. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, اس کے بعد کم امن لاکا کہ تمہارے کتنے چچا ہیں. لی ثلاثت اعمام کے میرے جو ہے کتنے ہیں چچا؟ 3 چچا ہیں. کم امتن لاکا آپ کی کتنی پھپھو ہیں. لی اربع اماتن یہ میری 4 پھپھو ہیں. کم اخن لاکا آپ کے کتنے بھائی ہیں. لی خمسۃ اخوتن میرے لیے 5 بھائی ہیں یا میرے 5 بھائی ہیں. کم اختن لاکا آپ کی کتنی بہنیں ہیں. لی خمس اخواتن کہ میری 5 بہنیں ہیں. کم خالتن لاکا آپ کی کتنی خالائیں ہیں. لی ستن خالات, 6 خالاتن کہ میری 6 خالائیں ہیں. ام طارقن خالتی طارق کی ماں میری خالہ ہے. ٹھیک ہے جی, طارق کی ماں میری خالہ ہے. اچھا ام خالد امتی خالد کی والدہ میری پھپھو ہے. لی جدتن ضعیفتن میری کمزور دادی ہے. لی اخن میرے لیے بھائی ہے. ہوا اکبر منی میرا بھائی ہے. ہوا اکبر منی جو مجھ سے بڑا ہے. لزینب اربعۃ اخوات زینب کی 4 بہنیں ہیں. لخالد اربع اخوات کہ خالد کی 4 بہنیں ہیں. لی اختن صغیرتن میری چھوٹی بہن ہے. لزید اختن کبیرتن زید کی بڑی بہن ہے. لزینب امان و امتان و اخان و اختان و خالتان زینب کی 2 چچا, 2 پھپھیاں, 2 بھائی, 2 بہنیں اور 2 خالائیں ہیں. جی سمجھ آ گئی مانا یہ؟ جی سمجھ میں حضرت آ گیا. میرا ایک کوشچن تھا سر. جی جی
اس میں جو یہ آیا ہے لی خمسطو اخواتن، اس میں ہاں ہاں بھائی کے لیے تو مطلب تے کا استعمال ہوا ہے اور بہن کے لیے سادہ استعمال ہوا ہے. تو حضرت پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا تو یہ تھا کہ اگر مؤنث ہے تو مطلب وہ اس کے جو پڑھا تھا ہم نے خبر اور مبتدا، تو اس میں دونوں جی ایک جی جیسی ہوئیں گی. اس میں ہاں تو ہاں. مختلف نظر آ رہی ہیں، تو اگر تھوڑا سا اصلاح کر دیں. نہیں میں نہیں سمجھا آپ کا سوال میں صحیح طرح نہیں سمجھا. جی برہان بھائی اگر آپ نے سمجھا ہے تو آپ جو ہے نا ذرا اس کو ڈیفائن کریں. جو بھائی نے میرے خیال ہے پوچھا ہے لی زینب جو ہے یہ مونس ہے، ایسے ہی ہے، ہاں یہیں پہ ہے نا آپ کا سوال؟ اور اس نہیں کے حضرت آگے یہ جی جی غلط نہیں حضرت، یہ جو بھائی کے لیے نا اخواتن جو ہاں ہاں شروع میں جی 1 2 3 تیسری لائن اور چوتھی لائن لیفٹ ہینڈ پر لی یہ آخری. جی 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 ہاں ہاں جی. تو اس میں حضرت بولیے بولیے. ہماری بھائی کے ساتھ تو 5 خمسطو اخواتن اور خمسو خمس و اخواتن. اخوات. خمس و اخوات جی یہ ہے، خمس و اخوات یہ. جی حضرت ہاں آگے. 5 بہنیں ہیں اور ہاں ادھر 5 بھائی ہیں. تو بھائی جو ہے حضرت مذکر ہوتے ہیں، تو اس میں تے کا بیچ میں خمسطو کی جگہ تے کا استعمال ہوا ہے، اور نیچے بہن کے ساتھ سادہ استعمال ہوا ہے خمسو. وہ تھوڑا سا قاعدہ سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں یہ جو اخوتن ہے نا، یہ اخن کی جمع ہے. جی حضرت. یہ تا مؤنث کی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. نہیں سمجھ میں بات. جی جی حضرت. یہ جو ہے نا یہ تا مؤنث کی نہیں ہے، یہ جمع ہے. جی حضرت اب ٹھیک ہے بات حضرت. سمجھ میں آگے کلیئر ہو گیا بات. جی بالکل بالکل. ہاں تو میں آپ کی بات پہلے نہیں سمجھ رہا تھا صحیح طریقے سے. تو اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ لے زینب اربعۃ اخوۃ کا مطلب کہ زینب کے 4 بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. زینب کے کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی ہیں. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی حضرت. جی اچھا اچھا. اب آگے اب ذرا اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ بھئی حل کا جدتن. یہ کل آپ کے لیے جو ہے نا، یہ کل آپ سے یوں سوال ہوگا حل کا جدتن کہ کیا آپ کی دادی اماں ہیں؟ تو اس کے بعد پھر یہ سوال ہوگا حل ہے یا ضعیفتن. اس کے بعد پھر مسموحا، آپ نے جو ہے نا اس کا جواب عربی میں دینا ہے. کم اخن لے زیدن، تو بھئی زید کے کتنے بھائی ہیں؟ کم اختن لے زیدن، زید کی کتنی بہنیں ہیں؟ کم امن لے صدیق کا، کہ بھئی آپ کے دوست کے کتنے چچا ہیں؟ آپ نے بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ فردی نام آپ نے بتانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اوریجنل نام بتانے ہیں. بھئی حل صدیق کا امتن کے کیا آپ کے دوست کی پھپھو ہے؟ ٹھیک ہے جی. کم خالتن لحامد، حامد کی کتنی خالہ ہیں؟ اب اپنی طرف سے آپ نے جواب دینا ہے. وہ بھی دینا ہے کس میں؟ اس میں عربی میں جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کا ثلاثۃ اخواتن، کہ بھئی آپ کے 3 بھائی ہیں. لا بل اربعۃ اخواتن، میرے 4 بھائی ہیں. اللہ کا ثلاث اخواتن، کیا آپ کی 3 بہنیں ہیں؟ لا بل لی اربع اخواتن، کہ میری 4 بہنیں ہیں. اللہ کا خالتن، کہ آپ کی ایک خالہ. لا بل لی خالتان. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. جی اس میں مزید اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہو، نہ آئی ہو، تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں آپ کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے بالفرض یہ جو ہے نا یہ اس طرح کریں آپ کہ ایک یہ ہو گیا حل کا جدتن 1. ٹھیک ہے جی. کم امن لے صدیقے کا 2. نمبر 3 حل کا ثلاثۃ اخواتن. نمبر 4 آل صدیقے کا امن واحد. اور نمبر 4 یہ 5 ہو گئے آل صدیقے کا اربعۃ اعمام. ان 5 کا آپ نے جو ہوم ورک آپ بھیجیں گے اس میں آپ نے عربی میں جواب دے کر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے جی. بے شک آپ اردو معنی نہ بھی کریں تو آپ نے ان کا جو ہے نا عربی میں جواب دے کر بھیجنا ہے.
جی احمد رضا، جی برہان بھائی، جی حضرت ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں آپ نے یہ ترجمہ بھیجنا ہے، یہ ساتھ میں ترجمہ. جی احمد رضا بھائی آپ مائک میوٹ کر دیں، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر ہماری ہے بہار شریعت. جی میاں صاحب السلام علیکم. جی میاں صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری آپ کی طرف؟ اچھا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے. چلیں جی، اب ہم ذرا یہ پڑھ چکے تھے تقلید. تقلید سے ہم نے پڑھنا تھا نا. جی برہان بھائی پڑھیے. جی حضرت 23 نمبر تقلید سے یا 24 ہاں سے؟ ہاں، 23 تقلید. 23. ہاں جی. تقلید کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کے کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، جیسا کہ ہم مسائل شریعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، اور دلائل شرعیہ نظر میں نہیں کرتے. نظر نہیں کرتے. مطلب یہ کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقہ ہمارے لیے ترتیب دی ہے، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے، کہ جو ہے نا اس وجہ سے ہم مقلد کہلاتے ہیں. ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مقلد کہلاتے مقلد کہلاتے ہیں. ہیں. جی ہاں جی. شرعی مسائل 3 طرح کے ہیں. عقائد، ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں. ہاں، وہ یعنی احکام جو عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. جی برہان بھائی آگے چلیں. مگر حضور میں ایک عرض کرنی تھی مجھے کچھ بات. جی جی جیسے کہ عقائد میں ہم عقائد کے جیسے کہ شرعی مسائل کے امام 4 ہیں، اور شرعی جو عقائد کے امام 2 ہیں، شعریہ اور توریدیہ، جی جی تادریدیہ. تو اب ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں، پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہم ماتوریدی کے ماننے والے ہیں، اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا بات ہے تھوڑی؟ ہم یہ جو ایک ہوتا ہے تقلید کرنا، ٹھیک ہے نا جی، ایک کیا ہوتا ہے تقلید کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ صحیح ماننا. تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ عقائد میں ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کو درست مانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ماتوریدیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فقہ میں ہم تقلید کرتے ہیں، فقہ کی جو امام اعظم نے فرمایا ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، یہ بات ہے. جی ہاں جی. نمبر 2، وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں، اجتہاد کو ان میں دخل نہیں. اس میں ہاں، ان میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں ہے. جیسے 5 نمازیں، اب یہ تھوڑی ہے کہ جو 5 نمازیں یعنی یہ فرض ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی رکعتیں، 30 روزے وغیرہ، صحیح. وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث شریف سے استنباط و اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے. جو مجتہد نہیں ہے نا اس پر واجب ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے. تو حضرت پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو مطلب کسی کو تقلید جس کی نہیں کرتے، تو پھر ہاں، وہ یہ مسائل کو کیسے یعنی فالو کرتے ہیں؟ وہ اصل میں بات یہی ہے نا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ دیکھو نا، ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام عرب سے بخوبی واقف ہو. نہیں سمجھ میں؟ کلام عرب سے کیا ہو؟ بخوبی واقف ہو، اور اس کو سیاق و سباق کا ہر چیز کا پتہ ہو، تو وہ مجتہد بنے گا. جو غیر مجتہد نہ کہے کہ بھئی میں خود جن میں عربی جانتا ہوں، بالفرض آپ تھوڑی بہت چلے آپ اردو جانتے ہیں، آپ کے سامنے کتابیں حدیث شریف کی لائی گئی، آپ نے اس سے ترجمہ کر کے دیکھا کہ بھئی اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، حالانکہ آپ کو جو ہے نا کہ اچھے طریقے سے علم نہیں ہے، لیکن آپ کسی حدیث کا غلط مفہوم سمجھ کر اور اس کو غلط جو ہے نا آپ اس کا مطلب نکالیں اور اپنے جو ہے نا اپنی طرف سے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ جو ہے نا بے راہ روی کا شکار ہوں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے غیر مقلد.
تو چونکہ جو وہابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے حدیث موجود ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ میں نے کافی دیکھا ہے کہ وہ جو ہے اس پر ایسی احادیث پر عمل کرتے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، یا ایسی احادیث ہیں کہ جو منسوخ ہیں ان پر بھی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ غلط راہ ربی کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح. آگے 24 نمبر پڑھو حضرت. قیاس. یہ میاں صاحب نے ہینڈ ریس کیا تھا، کافی دیر کے بعد آئے تھے. جی میاں صاحب. اچھا جی، اور کوئی پڑھے ذرا. مبشر صاحب آپ پڑھیں 24 نمبر. جی حضرت. قیاس. قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، اور شریعت میں کسی فروعی مسئلے کو اصل مسئلے سے علت اور حکم میں ملا دینے کو قیاس کہتے ہیں. 25 نمبر ہے بدعت. بدعت. جی حضرت. جی اسکرول. جی ایک منٹ. جی بدعت وہ وہ اعتقاد. اعتقاد یا وہ اعمال. ایک منٹ حضرت تھوڑا سا آپ نے. جی وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور صلی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو بعد میں ایجاد ہوئے ہوں. یاد ہوئے ہوں. بدعت مذمومہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو توڑنے والی ہو وہ بدعت سیاح ہے. بدعت مکروہ وہ. جی جی حضرت. وہ نیا کام. جی وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے. اگر سنت غیر موقدہ چھوٹے تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سنت موقدہ چھوٹے تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے. بدعت حرام جی وہ دنیا. آگے. جی آگے بہن رافع بہن آپ کی باری ہے. جی سن رہی ہیں؟ جی اس کے بعد ہے پھر. جی جامی صاحب آپ کی باری ہے. جی بدعت حرام وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جاوے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو، اسے بدعت حرام کہتے ہیں. جی اور بدعت مستحبہ وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں، یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے، جیسے محفل میلاد وغیرہ مستحبہ ہے. بدعت جائز یعنی مباح ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جاوے، جیسے مختلف قسم کے کھانے کھانا وغیرہ، یہ بدعت جائز یعنی مباح ہے. بدعت واجب وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے کہ قرآن کے اعراب اور دینی مدارس اور علم نحو وغیرہ پڑھنا، یہ جی ٹھیک. بدعت واجب ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آگے چلتے ہیں ذرا ہم. یہ ابھی ذرا چلتے ہیں اس پر. یہ کون سا 6واں باب تھا ریاض الصالحین کا؟ جی برہان بھائی. حضرت معذرت چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، کوئی بھائی ہے اور اگر رہنمائی کر دے. میرے خیال میں یہ سلام والا باب تھا، یہ کسی بھائی نے یہ بھیجا تھا. یہ جی حضور السلام علیکم. چھٹا باب. یہ چھٹا باب تقویٰ کا ہے یہاں پر میرے خیال میں. کہ میں نے دوسری جلد تو نہیں یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر لی. جی حضور یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جی نصاب میں ریاض الصالحین ہی شامل کیوں کیا گیا؟ ریاض الصالحین کو اس لیے شامل کیا گیا تاکہ ہمیں احادیث کے بارے میں تھوڑا بہت پتا چلے. اس کے بعد پھر ہم مشکات شریف کی طرف جائیں گے نا، وہ پھر عربی میں ہم پڑھیں گے. جی ہاں
کہ آپ کے پاس کسی کے پاس اگر ریاض الصالحین ہے تو وہ بھیج دیں بھی، شاید میں نے یہ میرے پاس ہے دوسری ریاض جلد، الصالحین، میں آپ کو بھیج رہا ہوں 1 منٹ میں۔ یہ میرے خیال میں نے ضرور ہے۔ دوسری جلد شاید ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ یہ ضروری ہے دوسری۔ ہوں یہ آج اس کا سلام کا باب ہے اور پیج نمبر 359۔ جی میں نے آپ کو بھیج دی ہے، یہ بس ہوں ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے میرے پاس، ہے نا؟ اچھا اچھا ہاں جی، وہ 23 MB کی ہے، بس ہے کہ چند سیکنڈ لگیں گے۔ چلیں کوئی نہیں، ابھی ادھر پہنچنے کی دیر ہے۔ جی مبشر بھائی نے حضرت بھیج دی۔ اچھا چلیں، وہ بات تو یہی ہے، بات تو ایک ہی ہے نا، ادھر آ جائے یا ادھر، ادھر والی آ جائے یا ادھر والی۔ جی کھل گئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 اچھا جی، پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر 359۔ 359، ٹھیک ہو گیا جی۔ کتاب السلام۔ ہاں کتاب السلام سے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کتاب السلام سے تو تھا، مجھے پتہ ہے، میں نے شراج جو نا وہ دوسری میں نے جو ڈاؤن لوڈ کر دی۔ جی یہ 359 آ گیا۔ جی سلام کرنے کا بیان، کہتے ہیں سلام کی فضیلت، سلام کرنے کی فضیلت اور اسے پھیلانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب میں کہو یا وہی کہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام سلام، جواباً کا سلام۔ تو حدیث شریف ہے اس کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور واقف ناواقف سب کو سلام کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا۔ جب پیدا کر لیا تو فرمایا، جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کہو اور غور سے سنو کیا جواب دیتے ہیں، پس وہی جو جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، چھینک مارنے والے کو جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی امداد کرنا، سلام کو عام کرنا، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے جب تک باہم محبت نہ کرو، اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو رواج دو۔ حضرت ابو یوسف رضی اللہ ابو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اے لوگو اسلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی اختیار کرو، اور اس وقت نماز تہجد پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ روایت حضرت طفیل ابن ابی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتے اور ان کو اپنے ہمراہ بازار لے جاتے، فرماتے ہیں جب ہم بوقت صبح بازار جاتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس خوردہ فروش یعنی تاجر، مسکین یا کسی اور شخص پر گزر ہوتا اسے سلام کہتے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جانے لگے۔ میں نے عرض کیا آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ آپ نہ تو خرید و فروخت کے لیے ٹھہرتے ہیں، نہ کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ دریافت کرتے ہیں، اور نہ ہی بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ انہوں نے فرمایا اے پیٹ والے، حضرت طفیل کا پیٹ کچھ بڑا تھا، ہم صرف سلام کے لیے جاتے ہیں، جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کو سلام کہتے ہیں۔ امام مالک نے اس حدیث کو موطا میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سلام کو جو ہے نا کیا ہے کہ رواج دینا چاہیے اور سلام کو اچھے طریقے سے پھیلانا چاہیے۔ یہ سلام کا جو طریقہ ہے باب کیفیت السلام ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ سب کا ہوم ورک کیا ہوا جی؟ کوئی بتائے گا؟ جی مبشر بھائی۔ جی حضرت، سب سے پہلے ہمیں اپنے انشاء العربیہ میں جو عربی کے جواب کے لیے بتایا ہے اور اردو سے عربی بنانے کے لیے جی، اور بہاری شریعت آپ نے پڑھایا ہے، اور یہ غیر الصالحین اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی خالد صاحب۔ حضرت میرا ایک کوشچن تھا ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ جو ہم انشاءاللہ عربیہ پڑھ رہے ہیں اس میں عربی سے اردو بناتے ہیں، عربی سے عربی کے جو جواب دینے ہیں وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ مبتدا خبر بن رہا ہے یا جار مجرور مضاف مضاف الیہ صحیح سے نا، تو ابھی فی الحال ہم اسی طرح رٹے لگا کے کرتے رہیں، آہستہ آہستہ خود ہی پتہ لگنے لگ جائے گا یا کیا سین ہوگا اس کا؟ ہاں، وہ آپ جو ہے نا وہ خلاصۃ النحو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ جملہ اسمیہ پر آئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، آپ کوشش کریں کہ جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے نا اس طریقے سے کوشش کریں آپ جواب دینے کی۔ جی ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی میاں صاحب سن رہے ہیں؟ میاں اختر صاحب جی، اس کے بعد ذرا ایک جو ہم دہرائیں گے، اس کو دہرائیں گے کس کو؟ فعل جہد کو۔ فعل جہد یہ جو حرف لم ہے، یہ فعل جہد فعل مضارع میں کتنے طریقے پر عمل کرتا ہے؟ کوئی پرفیکٹ طریقے سے بتائے۔ جی مبشر بھائی۔ حضرت یہ دو چینجز کرتا ہے، نمبر ایک لفظی اور معنی میں یہ جو ہے ماضی انکار ماضی میں بدل دیتا ہے صیغے کو، اس کے مضارع کے صیغے کو ماضی کے انکار میں بدل دیتا ہے، اور لفظی میں یہ ہے کہ جس مضارع کے جس صیغے میں ذمہ لگا ہوا ہے وہ سارے ذمے ہٹ جاتے ہیں، اور سوائے دو مبنی جو کہ مؤنث سے جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے صیغے ہیں، باقی جتنے بھی نون ہیں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ ضیاء بھائی آپ بتائیں کہ کتنے صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے؟ جی ضیاء صاحب۔
جی خالد منظور صاحب آپ بتائیں کتنے سیگوں کے آخر سے نون عربی گر جاتا ہے؟ 7 سیگوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا جی وہ بتا پائیں گے کون سے سیگے ہیں؟ ہے جی انشاءاللہ وہ 4 تثنیہ کے سیگے ہیں، ہوں 2 جمع مذکر کے سیگے ہیں حاضر اور غائب کا، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا سیگا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہماری یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد پھر ہے جی اس کے بعد ہے جناب یہ ذیشان رضوی صاحب۔ جی ذیشان رضوی صاحب آپ بتائیں کہ کن سیگوں کے آخر سے جو ہے نا یہ ضم اعرابی کو گرا دیتا ہے لم؟ جی جامی صاحب آپ بتائیں ذرا۔ جی علی احمد صاحب آپ بتائیں۔ جی ضرور۔ کیا بتانا ہے کہ نون عرابی